میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور یہ میں یونیورسٹی. اللہ آپ کو عزت دے ڈاکٹر صاحب. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بہت عرصے سے منتظر رہا. نہیں کوئی بات ایکچولی میں بڑے عرصے سے آپ ویڈیوز میں نے بڑا ٹیسٹ سمجھا ہے, سنا ہے, تو میں اینڈنگ کے نقطۂ نظر سے ایک نیوٹرل دماغ ہے نا وہ اور کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے چند سوالات اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں سنگا اور اللہ تعالیٰ آپ جواب دیں گے. میرا مقصد ہے آپ سے سوال. جی بسم اللہ. جب میں نے عربک ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہے سلیم بن قیس کی کتاب, آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے علوم کافی سے ایک بڑی امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ تلوار نہیں ہوتی, بڑی رقت انگیز وہ ہوتی ہے. لیکن جب میں سلیم بن قیس کی میں نے کتاب پڑھی ہے تو وہاں پہ ایک باب پورا شروع ہوتا ہے جس میں رسول اللہ سین کرنے کے بعد اس رات کو حضرت علی یا فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ 3 راتیں لگاتار وہ جاتے رہے مہاجرین و انصار کے پاس, تو ان سے وہ وعدہ لیتے رہے کہ میری مدد کرو. تو صرف 4 افراد تھے جو اس کو مدد کے لیے آتے تھے, سلمان, مقداد, ابو ذر, زبیر بن عوام رضوان اللہ علیہ. میرے ذہن میں اب یہ سوال بڑا ہم معلم بہترین استاد 23,000 صحابہ کرام مہاجرین و انصار اس کو مدینہ میں ہوں گے, تو حضرت علی کی قول پر ان 4 کے علاوہ باقی سارے کیوں نہیں آئے؟ نس بڑی مضبوط ہے امامت مطلب اہل نظر, تو ان 4 افراد اور مطلب ان کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. تو میں اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید سے دے دیتا ہوں میرے محترم بھائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا, یہ آیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد پہ. اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب صحابہ کرام پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوداگر آیا, مسجد کے باہر ایک شخص سودا لینے آیا, کوئی آئینہ, انگی, وہ کپڑا وغیرہ بیچ رہا ہے. أَوْ لَهْوًا, یا کوئی شخص آ رہا ہے وہاں پہ کوئی ڈانس کر رہا ہے, مثلا وہ کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تماشا کرتب دکھا رہا ہے, انفضوا إِلَيْهَا, سب دوڑ کے نکل جاتے, سب دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں, تماشے کی طرف, یا وہ جو چنا بیچتا ہے, گندم بیچتا ہے, جو سوداگر ہے بیچنے والا جو, اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھڑے دوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ اگر کسی ہائی اسکول میں پڑھتے ہو نا, ہائی اسکول میں ٹیچر ابھی لیکچر دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ایک اہم بات سمجھا رہا ہے, اور وہاں پہ کلاس کے باہر یا اسکول کے باہر وہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے, وہ بچے سب دوڑ کے ادھر جائے. یہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اپنے لیے اس کو کتنا لگے گا کہ یہ ان لوگوں نے میری کتنی بدتمیزی کی ہے, اور کتنے یہ بے قدر لوگ ہیں. میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کے فیوچر بن جائے گا, بعد میں امتحان میں فیل نہیں ہو جائیں گے, پھر اچھے کالج میں داخلہ ملے گا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, جو مکافات ہے, وہ تجارت سے اور دنیا کے معاشوں سے بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رازق. تو اگر یہ صحابہ, یہ تو قرآن ہے, اس کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا, اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کا کردار یہ تھا, اور یہ قرآن جھوٹ نہیں کر رہا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہا, اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں نا, بعد میں بھی وہ شاید مل سکتا, خطبہ مثلا آدھے گھنٹہ, ایک گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اخلاق حسنہ کے حامل ہیں, وہ تو اس طرح تو نہیں کرتے کہ اب سب لوگوں کو بٹھا دو ادھر. ان کا کام یہ, ان کو خطبہ اپنا ختم کرتے پھر چلے جاتے اپنے سامان خریدنے کے لیے, لیکن نہیں, جب ان کو اتنا پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اور لہو کی باتوں میں تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب ان کو اپنی نصرت کے لیے بلایا صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور صحابہ نے بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا, تو ان لوگ وہاں پہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بہت بڑی حکومت ہے, اب یہ حکومت جو ہے شام کو فتح کرے گی, یہ حکومت جو ہے ایران کو فتح کرے گی, اور ابھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ فتوحات بہت سارے ہوں, اور یہ فتوحات جو ہوں گے لازمی بات ہے عربوں کے بڑا فائدہ ہوگا. عرب جو مدینے کے لوگ ہیں, جو فقیر ہیں بہت, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, یہ جب غنائم لے کے آئیں گے وہاں سے, جو مال جنگ میں سے, اور وہاں کے ایران اور شام وغیرہ کے محلوں سے, وہاں کے قصور سے, وہاں کے بادشاہتوں کے خزانے جب لے کے آئیں گے ان کو بہت پیسے ملیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دلوں میں کینہ تھا. مسلمان ایسے نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا, بہت سارے لوگ شرافت سے مسلمان ہوئے. مسلمانوں کی جو اکثریت جو مسلمانوں کی تھی, وہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ وہ جنگوں میں ان کو شکست بر شکست ہوئی تھی, اور ان کے رشتہ دار اس جنگوں میں قتل ہوئے. کسی کا چاچا, کسی کا تایا, کسی کا ماموں, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے. اور اکثر جنگوں میں کمانڈر لشکر کا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. وہ انہوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا تھا. تو بہت ویسے بھی ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے پیار تھا, وہ بھولے تو نہیں تھا کہ ابھی اچھا مسلمان ہو, اس کو تو یاد ہے 2 سال پہلے سے میرے والد, وہ تو بھول نہیں جاتا انسان, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مطالبہ کرتا ہے کہ تم آ کر میری خاطر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو, اپنی حیات کو خطرے میں ڈال دو, یہ وہی لوگ تو تھے پہلے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے ہوئے, وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا, وہ خطبہ دیتے ہوئے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے.
اگر یہی لوگ اس طرح کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تم جہاد کی طرف نکل جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں. سورہ مبارکہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. آپ سے جب انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ جاؤ، تم باری جو ہے بوری کی طرح زمین پہ گر جاتے، اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں. تو اگر یہ لوگ اس طرح عمل بچا لائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. ان کا سابقہ ہی یہی ہے، اور صحابہ معصوم نہیں ہے کہ یہ غلطی خطا نہیں کر سکتے. جی سر. سر اب اس میں میری ذہنی خواہش یہی ہے کہ اسلام جو ہے سمٹ عرفات اور امیر المومنین اور حسن حسین تک محدود رہ جائے. اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو باتیں. پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے. لہذا فرمائی کتاب صحیح مسلم میں ہاں پر باب بیان کتاب الایمان صفحہ نمبر 9 ہے، کتاب مسلم کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے بالکل اکیلا تھا، اسلام اکیلا تھا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 2-3 آدمی مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر تھے پہلے شروع، 2-3 سے بھی کم تر تھے، ایک خدیجہ تھا، ایک علی علیہ السلام. تو اسلام آغاز میں بالکل اکیلا تھا. وسيعود غریب کما بدأ غریبا، اور بہت جلد دوبارہ اسلام اکیلا ہو جائے. جیسے آغاز بعثت میں اسلام اکیلا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسلام اکیلا ہو جائے. وطوبى للغرباء، پس بہت ہی اس نے عاقبت ہے جنت طوبہ اصل جنت میں ایک درخت کا نام. طوبہ ہے کس کے لیے؟ غرباء کے لیے، اکیلوں کے لیے. اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض فرماتے ہیں، صحیح مسلم بھی شرح ہے قاضی عیاض نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. ظاہر الحدیث معلوم، کہتا ہے اس حدیث کی دلالت بہت واضح ہے. ان الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، اسلام جب آغاز ہوا ہے تو 2-3-4-5 لوگ ہی مسلمان تھے، چند افراد تھے. پھر ثم انتشر، پھر اسلام منتشر ہوا ہے، وظہر، اور اسلام کو پیروزی حاصل ہوئی. ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة غريبا كما بدا. اور اسی طرح دوبارہ اسلام کم ہو جائے گا اور اسلام کمتر ہوتا جائے گا جیسے شروع میں تھا. تو یہ اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ احادیث بہت زیادہ ہیں. آپ کے خدمت میں یہ حدیث آپ کو دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہذا فرمائیے کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، اس کتاب میں صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر، یہ جلد نمبر 1 869 میں، علی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، واللہ لعہد النبی الامی الی ان الامة ستغدر، اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے وعدہ ہے، ان کی وصیت ہے مجھ سے کہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی، امت میرے ساتھ غداری کرے گی. اور یہ میرے محترم ناظرین بہت سارے کتب میں یہ حدیث مذکور ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث ابو بکر حیثمی شافعی کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے. علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ان الامۃ ستغدر بک من بعدی، امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بار بار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے. المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084. یہ مختلف اسانید کے ساتھ ہے، کئی ایک صحابہ سے ہے، صرف علی علیہ السلام سے بھی ابن عباس سے، اور کئی ایک سے ہے. ابن عباس نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں جا رہے تھے، ایک باغ کے ساتھ سے گزرے تو علی علیہ السلام نے کہا کہ ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ باغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها، آپ کی جو باغ جنت میں اس باغ سے بہتر ہے. ثم اومأ بيده الى رأسه ولحيته ثم بكى حتى على بكاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگے. وعلى بكاء، وہ بلند آواز سے رونے لگے. اور مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیکھیں 50-56 سال یا 60 سال کی عمر میں ایک شخص گلی میں رونا، اس کا یہ عجیب ہے سب کے سامنے. وہ بھی سوسائٹی کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نبوت کے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، نہیں، بلند آواز کے ساتھ رونا. مرد کو دیکھا آپ نے کبھی؟ مرد جو ہے ہاں روئے اور اس کی آواز نکل آئے، یہ بہت نادر ہوتا ہے. یہ عورتیں جب روتی ہیں نا تو ان کی آواز نکل آتی، مرد کا نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں. کیوں روئے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لك حتى يفقدونی، فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے، آپ کے لیے کینے ہیں، دشمنی ہے ان کے دلوں میں، جو بغض ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں گا جب تک میں زندہ ہوں، ظاہر نہیں کریں گے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ظاہر، تو لازمی بات ہے. یہ جو ہے اگر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا
اس میں کوئی تعجب ہی نہیں. ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کو دکھاتا نہیں کیونکہ وہ حدیث میں بار بار دکھا چکا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم میں یہ حدیث بہت, تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا اليهود والنصارى قال فمن. آپ میں سے پہلے والی امتوں کی نقش قدم پہ چلو گے, شبر بشبر, منہ بمنہ, قدم بقدم چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو یہ امت جو ہے نا, پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہود کے قدم پہ چلے گی. آپ کو پتہ یہودیوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی پہ گئے تھے, لوگوں نے وہ سب نے بچڑے کے وہ کیا تھا, سوائے کچھ کم لوگوں کے. ہاں بچڑے کی عبادت کی تھی سوائے کم لوگوں کی. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. جی بسم اللہ. سر اب چھوٹا سا شارٹ میرے خیال آپ صحیح آنسر دے دیں گے مجھے. یہ بک پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب سلمان, مقداد اور عربی عام چار لیس ہو کے صبح وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اب اس میں مطلب صحیح عباس ان کا ذکر نہیں آتا, کیا وہ اس میں سے ہم انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ انہوں نے بھی حضرت علی کی ہیلپ کی ہے اس کی آپ. جی عباس جو ہے نا, عباس وہ اس نے پیغمبر کی بھی کبھی سپورٹ نہیں. عباس یعنی عباس ایسا اس کی, آپ جب مکے میں تھے نا, زمانے میں مکے میں یا ہجرت کے بعد, عباس ایک بہادر شخص نہیں تھا, عباس ایک جنگجو شخص نہیں تھا. عباس کیونکہ افراد جو ہے نا وہ قربانی دینے میں جذبے میں مختلف ہو. ٹھیک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اس لحاظ سے جو ہے امیر المومنین علیہ السلام وہ عمر بھی بڑے عزت کرتے تھے, لیکن وہ اس طرح نہیں تھے کہ انہوں ان کی زندگی کا سابقہ آپ دیکھیں. انہوں نے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں, کوئی ہیلپ کچھ بھی نہیں ان کا کسی جنگ میں, کسی یا مکے میں جب تھے, جیسے حضرت حمزہ تھے, جنگجو تھے, دلاور تھے, شجاع. حمزہ عباس کی تو ان سے ملتا ہی نہیں ہے. تو عباس جو ہے, عباس کی اتنی تعریف نہیں ہے بہادری, مردانگی, شجاعت میں, اسی طرح کہ وہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ہر مسئلے میں ساتھ دیا, اس طرح بھی نہیں تھا جیسے کہ وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے. سر یوں رکھتے ہوئے نا جو میرے اہل تشکیل دوست احباب ہیں, ان کو میں ایک مطلب نہج البلاغہ میں لیٹر لکھا تھا, سیدنا علی نے امیر شام کے نام کیا ہے, مطلب بڑا مشہور ہے. انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ اسی قوم نے میری بیعت مان کی ہے, بلا بلا بلا. اس کے بعد نیچے وہ کہتے ہیں, مطلب حضرت علی لکھ کے ریٹن فارم میں بھیج رہے ہیں کہ مجلس شورا کا اختیار صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے, اس شخص پر اتفاق کر لیں, اسے امام نامزد کر دیں تو اللہ کی رضا بھی اسی میں, اور عید کریں یا اس سے نکل جائے, بدعت اختیار کریں, مطلب اس کو نہ مانے, باہر نکل جائے, تو لوگوں پر فرض ہے کہ واپس وہ دائرے پہ آپ. جی جی پہلی بات ہے, میں آپ کو نہج البلاغہ کے متعلق میرا ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میرا جو ویب سائٹ ہے, یوٹیوب چینل ہے, نہج البلاغہ کے متعلق میرے تو آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دکھا دیتا ہوں میں. محترم ناظرین, یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے حسن اللہ یاری اردو, اس میں اگر آپ جائیں یہاں پہ سرچ کریں یہاں پہ نہج صرف لفظ نہج لکھ دیں تو وہاں پہ آ جائے, انگلش نہج NA لکھ دیں, وہاں پہ آ جائے گا. نہج البلاغہ میں کیا, نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر تعریف موجود ہے, نہج البلاغہ عمر کو مشورہ. اچھا, اس کے علاوہ اس میں نہج البلاغہ کے متعلق میری وہاں پہ ریسرچ ہے کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے اس کے سب احادیث شیعہ. اس کے مصنف نے اس طرح نہیں کہا کہ میں صرف یہاں پہ شیعہ حدیث کو لاؤں گا. ان کا وہ ایک نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں جنہوں نے جمع کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین, وہ کیونکہ وہ ادیب تھے, شاعر تھے, بہت بڑے مشہور شاعر ہیں زبان عرب کے, شریف رضی. انہوں نے کہا کہ میں وہ اشعار وہ خطبے اور وہ کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے کہ جو بلاغت کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے, ان کو میں جمع کروں گا. تو انہوں نے خطبے وغیرہ جمع کیے, خطوط جمع کیے, مواعظ جمع کیے. تو اس طرح نہیں کہ وہ سب کے سب شیعہ احادیث ہوں. اس میں سے یہی جو لیٹر ہے یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے. شریف رضی کے مختلف کتب میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ شیعہ حدیث ہے یا غیر شیعہ حدیث ہے. وہ غیر شیعہ حدیث کو بھی اپنی کتب میں کثرت کے ساتھ, وہ جو میرے اسپیچ ہے نا یوٹیوب میں, اس میں آپ کو نظر آئے گا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الامام والسیاسہ ابن قتیبہ دینوری کے. اسی کتاب میں یہ نہج البلاغہ سے, یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے, نہج البلاغہ سے بہت پہلے یہی اسی خط کو انہوں نے نقل کیا, شیعوں سے پہلے وہ مخالفین نے نقل کیا. اہل السنہ والجماعت, جی ان کی کتاب ہے. اور پھر شیعوں کی کتاب ہے وقت الصفین, اس میں بھی اس کا ذکر ہے. وقت صفین میں یہ وقت صفین ہے, یہ الموسع العربیہ الحدیثہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے جس سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے عمر بن سعد عن نمیر بن وعلہ عن عامر الشعبی. یہ عامر الشعبی اسی خط کو, یعنی نہج البلاغہ میں اس حدیث کی کسی حدیث کی کوئی سند نہیں ہے, وہ سند نقل ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ محدث شاعر آدمی. انہوں نے اس نہج البلاغہ کو بلاغت کی کتاب کے طور پہ لکھا ہے, نہ کہ عقیدے کی کتاب کے طور پر یا حدیث کی کتاب. یہ نقل کرتے ہیں شعبی سے. شعبی بخاری مسلم اور اہل سنت کے رجال میں سے ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں. وہ انہوں نے سب اس کتاب کو خود اسی لیٹر کو نقل کیا ہے, اور اس لیٹر کو حدیث کافی لمبی ہے وہاں پر, یہ صفحے میں صفحہ نمبر 29 میں یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو عرض یہ ہے کہ جی کچھ فرمانا. میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں کہ یہ استناد نہیں ہے کہ اس کو مطلب پکڑا جائے مضبوط. جی ہاں، یہ کسی بھی شیعہ کتاب میں شیعہ مصادر سے نہیں ہے. یہ سب سے پہلے مخالفین کے کتب میں شیعہ کتاب میں اس کو واقعی صفین ناصر بن مزاحم نے واقعی صفین کی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن کن سے نقل کیا؟ مخالفین سے، شعبی سے. اور وہ شعبی بھی وہ خود وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا، یعنی جنگ صفین میں موجود تھا یا نہیں تھا، اس میں بھی بات اس میں بھی کچھ پیچیدگی ہے. وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کہ وہ صفین میں موجود تھا بھی نہیں. چلے موجود بھی ہو بھی نا، شعبی ہمارے نزدیک وہ کوئی شیعہ نہیں ہے اور کوئی ثقہ نہیں ہے. اگر اس میں سے عبارات گر گئے ہوں اس خط سے تو وہ اس سے فرق. اسی خط کے مترادف شیعہ کتب میں امیر کا جواب ہے صفین میں. جب ابو درداء آتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو درداء آتے ہیں اور ابو ہریرہ معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو درداء اور ابو ہریرہ کو جواب دے تو اس میں جو تفصیل کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جواب ہے معاویہ کو، وہ یہ ہے کہ دو باتوں میں سے تیسرا ممکن نہیں ہے، یا تو اس طرح یا اس طرح. یا تو یہ ہے کہ خلیفہ اللہ کی جانب، یا تو خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے یا خلیفہ لوگ بنا. اگر خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں خلیفہ بنایا، اور یہ میری حجت تمام ہے. تو پھر آپ کو میری مخالفت کرنے کی کوئی اجازت، کوئی کسی قسم کی مجال نہیں ہے، قسم کی ججک. لیکن اگر اس کو نہ مانے، کہتے ہیں کہ لوگ خلیفہ بنا، سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے میرے ساتھ بیعت. تم ابو بکر عمر کی خلافت کو شرعی مانتے، انہوں نے اگر جس معیار پر ابو بکر عمر کی خلافت شرعی تو میری خلافت، تو لذا تو پھر بھی تمہیں میری مخالفت اور میرے خلاف جنگ لڑنے کی کوئی مجال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. تو جو جواب وہاں پہ آیا ہے کتاب سلیم ابن قیس میں، اس میں اس طرح ہے، وہ شیعہ مستند شیعہ جو جواب ہے وہ اس طرح سے. لیکن یہاں پہ نہج البلاغہ میں وہ صرف ایک سائڈ کو نقل کیا، دوسرے سائڈ کو نقل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی شیعہ ترک سے نہیں ہے، مخالفین کی ترک سے. جی ہاں سر، میں نیکسٹ کوسچن آپ سے میرا کہ معصوم کا مطلب معصوم سے اسلام نے ایک جو بڑا ٹریک بھی کیا. میری ذہنی خلش یہ ہے کہ جو 12 امام ہے، 12ویں امام، وہ بھی تو امت کو احادیث اور اپنے راویان کے مطلب غیبت میں چلے گئے یا غار میں. یہی کام اگر رسول اللہ کی ذات پر کر دیا جاتا تو بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ مطلب انہوں نے نامزدگی کی اور راویان نے کرامی استعار. 12ویں امام کو آج امام ہمارے سامنے موجود ہوتے، چاہے کوئی بھی ہوتے، لیں ہم ان سے بات کرتے اور وہاں پہ حجت تمام کرتے تو ہم ان کی بات کا لازم آ جاتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے جاتے نا اور احادیث کے کتب مدون ہوتی، قرآن مدون ہوتا، اور اتنے وہ بڑی تعداد میں سب ہوتا، اور وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے بعد پھر دوسرا شخص آ جاتا نا، مثلا 50 سال 70 سال تک شخص تک کسی معصوم تک یا 100 سال تک کسی معصوم تک رسائی نہیں ہوتی، لیکن وہ کتابیں آپ کے انہوں نے کچھ کیا ہے اس طرح. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں دنیا سے تو ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے سنت مدون اور نہ انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم قرآن جمع کرو یا تم سنت، اور نہ کسی کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا. بالکل قوم کو امت کو ہمیشہ کے لیے حیرت میں چھوڑ کے چلے. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہدایت تھا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا وہ اس کو کتابی صورت دیا جائے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ. اور اگر کوئی کتاب تدوین ہوتا بھی تھا نا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ کتاب ضائع نہ ہو جاتا، اس کتاب میں لوگ چینج نہ کرتے، اس کتاب کی غلط کاپیاں نہ بنتی، جیسے بعد میں ضعیف احادیث بنی. اور قوم بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھے لکھی قوم ہے. قوم بھی ایسی قوم ہے کہ ان کو اکثر 95% 98% ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. ان کے لیے کتاب بے فائدہ بھی تھا اس زمان. اگر وہ لکھتے بھی تھے نا تو کون استفادہ کرے؟ بھائی کچھ کم لوگوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بہت بڑا کریٹ ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کہ انبیاء اور آخری رسول محبوب خدا بڑی اتنی ہیوی شخصیت کو انہوں نے ہلا تو مطلب اگر کوئی چیز ان سے وہ یہ والا امر نہیں اگر ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسی جماعت کھڑی کر کے جو امین ہو، صادق ہو، اللہ ان کے بعد یہ آئمہ. بالکل ہمارا بھی یہ موقف ہے نا، وہ بالکل ان کے بعد ایک امین یا امین لوگ ہونے چاہیے. بالکل اس کو چینج نہیں، ان کے پاس سارا علم ہوگا جو پیغمبر کا ہوگا، ساری ہدایت ٹرانسفر ہوگی نا ان تک. اور وہ صرف وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں، ہر جنریشن کے لیے قیامت. دوسرا نبی تو آنا نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی ہدایت چاہتا تھا، ہماری بھی ہدایت، ہماری آنے والے نسلوں کی ہدایت. اللہ نے اس دین کی حفاظت کا کیا بندوبست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تہیہ. لیکن ابھی جو ہے ہمارے پاس کتابیں ہیں، سنت کی کتابیں، قرآن مجید ہے. ٹھیک، ابھی ہم مسلمان اجازت نہیں دیں گے کہ ایک سنت کی کتابیں سب جلا دی جائیں. اگر سنت کی سب کتابیں جلا دی جائیں تو پھر کہاں جائے گا؟ سنت ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو سنت ہمارے پاس ہے تو کم سے ہے. ہمارے پاس جو سنت ہے حدیث ہے وہ کم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا، ان کی جو سنت تھی اس زمانے میں وہ
انہوں نے کیا اس کے حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا. اس کا اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ ان جیسے شخص ہونا چاہیے ہر دور میں, یا افراد ہونے چاہیے ہر دور میں. تو یہ افراد ان کے اہل بیت طاہرین علیہ میں. میرا یہی نقطہ نظر ہے نا. ابھی میں اگر اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے اور امام کے درمیان جو شخصیت ہے وہ حسب اللہ یاری آپ مطلب مجھے آپ سمجھنا پڑ رہا ہے مجھے آپ کے نقطہ نظر سے. یا تو امام آج تو ہم ان سے مطلب کلام کر لیتے یا ان سے اس کا میں آ رہا ہوں اس کی طرف. دیکھیں میرے محترم, تو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر دور میں تھے لوگوں کے درمیان. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کا دروازہ کھلا, سوال کرنا چاہے, پوچھنا چاہے, کوئی بھی مسئلہ ہونے منع نہیں کیا. تو وہ ان کے ساتھ امت نے کیا کیا, ہر ایک کچھ, ہر ایک یا کی بات دیگر شہید, ایک 20-27 سال کی عمر میں, کوئی 25 سال کی عمر میں, کوئی 20 سال, کسی کو زہر دے کر, کسی کو زندان کی بات دیگر شہید ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ حجت, تمام امت نے بلا ظلم کے, بلا ظلم نہیں ہے کہ وہ مجرم تھے, وہ انہوں نے کوئی کسی نہیں, بلا جرم کے. امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچیوں کے ساتھ کو بے دردی سے شہید کیا. ان کے اس سے پہلے کہ ان کو شہید کریں, ان کے بھائیوں کو, ان کے بیٹوں کا بری طرح سے انہوں نے سر کاٹا. ان کے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے کہ اس کو پانی دے, تو نہیں دیا. اس کے بجائے 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا. اس کے بعد ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں. اگر یہ کافر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دشمن ہیں, یہود و نصارا اتنے دشمن ہیں, جن کے دل میں جو کٹر جو یہودی وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, آپ کو پتہ ہے. اگر وہ کرتے تو کوئی بات. یہ امتی تھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو انہوں نے قیدی بنایا, وہ بھی ایک قلیل مدت کے لیے نہیں, اور ایک شہر سے دوسرے شہر تماشا کرا کے لے گئے. اس امت نے جو ظلم کیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر, اللہ تعالیٰ نے اگر آخری حجت کا دروازہ کھلا رکھ, ان کے ایڈریس معلوم ہوتی تو ان کے ساتھ وہی ہوتا, ان کے بابا کے ساتھ ہوا, ان کے جد کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے نا. وہی کہانی پھر دہرایا جاتا. لیکن ان کا جو مشن ہے وہ مشن نہیں, شہید ہونے کا مشن نہیں, وہ بھی اللہ کی جانب سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی جانب سے ان کو وہ مشن ہے کہ وہ پوری دنیا پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور قرآن اور سنت کی حکومت قائم کرے. ان کے لیے آپشن نہیں ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائے ان کے بعد اگلا امام موجود ہے وہ کرے گا. ان کے بابا کے پاس تھا, ان کے جد امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ تھا, شہید ہو رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی بات نہیں, اگلا موجود. ان کے پاس یہ آپشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ واجب دیا, یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے دیے, وہ کام کریں گے کہ پوری دنیا پر اسلام میں جو بدعتیں آئی ہوں گے اس کو ان کا خاتمہ کریں گے, اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانیں گے تو ان کو یا زبردستی یا رضا کے ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں گے, اور اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں مشرق و مغرب میں. تو یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ظالمین کے گرفت سے دور رہے. امت, یہی امت جنہوں نے قتل کیا بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو, ان کی گرفت سے دور رہے. اور یہ کوئی انوکھا طریقہ کار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ڈر رہے تھے ان کو قتل ہو جائے گا, وہ خود بھاگ گئے تھے, فرار ہوئے تھے. قرآن میں موجود ہے کہ خائف بھی تھے اور فرار بھی کیا مدائن, اور کئی سال تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈر ہے اپنے بھائیوں سے کہ میرے بھائی مجھے قتل کر دیں گے, کنویں سے ان کو نکال کے وہ غلامی میں بیچ دیں گے ان کے بھائی. اگر وہ چاہتے اس کو قتل بھی کرتے نا اپنے بھائی کو, اگر وہ وہاں مصر میں رہتا ہے 1-2 سال مزید اس کو قتل بھی کرتے. ان کے بھائی آتے ہیں, ان کے مصر میں آتے ہیں, ہم بڑے بیچارے ہیں وہاں پہ قحط آیا ہوا کنعان میں, یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوں مصر کے, معرفی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ میں تو وہی تو ہوں, تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ان کو مہمان رکھتے بھی ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, بہت گندم وغیرہ بھی دے دیتے ہیں, ان کو واپس کرا دیں. تو یہ تو ایک عقلائی طریقہ کار ہے. اگر ایک شخص کو دشمنوں سے ڈر ہے, دشمنوں سے خوف ہے, دشمن اس کی جان کو ماریں گے, اور وہ دشمن اس کے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان کو شکست نہیں دے سکتے, اگر وہ ان سے مخفی ہو جائے. یہ تو قرآنی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں وہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے, غار ثور میں ہجرت کے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی کوئی شخص کہہ دے کہ میرے لیے حجت, میرے پاس حجت نہیں, تو اتنا حجت تو ہے. حجت بہت قرآن مجید میں اور احادیث میں دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, کہ بہت ساری باتوں کا جواب ہے. میں نہیں کہتا ہر بات کا جواب ہے, بہت ساری باتوں کا جواب ہے. اس کے باوجود اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسی سوال ہے کہ اس کو نہیں ملا, یا اس کو اگر ملا بھی ہے اس کو خواہش ہے کہ بھئی مزید آ جائے, تو اس کا بہت آسان ہے. ہمارے امام زندہ ہیں, وہ علن لوگوں کے سامنے نہیں ہے, لیکن سر نہیں کسی سے ملتے نہیں ہیں. میں نے بار بار لوگوں سے کہا کہ کوئی امام علیہ السلام کافر ہو, مسلمان ہو, ہندو, کوئی بھی شخص امام علیہ السلام تم سے مل سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ ملے. میں نے خود بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی زندگی میں کہ انہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے, حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے ساتھ دیکھا ہے, بات کی ہے ان کے ساتھ, بار بات کی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اس کے لیے یہی چاہیے ہوتا ہے کہ انسان طلب کرے اس مسئلے کو, اللہ سے طلب کرے, اللہ تعالیٰ دے گا انسان کو. اگر اس کے صحیح طرح سے طلب کرے گا اس کو مل جائے گا. یہ بھی مل جائے گا. یہ راستہ کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے, یہ بند نہیں. جی سر, نیکسٹ میرا کوسچن ہے کہ جب میں نے تھوڑی اسٹڈی کی ہے شیعہ اسلام, مجھے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ہر شیعہ اپنے اہل البیت, مثال کے طور پہ
اپنے افراد محمد بن حنفیہ لے لیں، امام زید جو امام باقر کے بھائی تھے، اور دیگر ائمہ کرام جو لکھ کے آئے، تو حالانکہ میں نے آپ کی لیکچر سنی اور اس میں مجھے یہ چیز انڈرسٹینڈ ہوئی کہ بی فاطمہ کے پاس ایک ٹیبلٹ میں 12 اوصیہ کے مکمل نام اتنی بڑی حجت آپ کے خاندان میں اور اہل بیت میں موجود ہو، باپ حضرت علی کی اولاد ہی اس مطلب امامت کو نہ سمجھے اور اپنی امامت کا اعلان، یہ بڑا سا مطلب کہ ایک عام آپ نے قرآن بھی تو پڑھی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام بھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، وہ اس کے بیٹے کو شک تو نہیں تھا کہ ان کے بابا کتنے اچھے اتنے نیک آدمی اس کے پاس موجود نہیں، حضرت نوح کی اولاد سے امامت نہیں ہے، مطلب وہ ہماری نہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ قرآن حجت ہے نا، اہل بیت، آپ دیکھیں قرآن حجت ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کو تو نہیں کہا نا کہ سب کے سب جتنے شیعہ کہتا ہے وہ نہیں کہتا، بالکل یہ تو کوئی نہیں کہتا، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کہ رسول امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے یہ، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ جو برائی کیا، سب سے زیادہ کس نے برائی کی؟ پیغمبر، ان کے اپنے رشتہ دار۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے وہ قریش میں سے، اور عرب میں جو رولنگ کلاس تھی نا، جو ایلیٹ تھے، جیسے آپ کے پاکستان میں جو ایلیٹ ہے کون ہے؟ مثلا زرداری خاندان، تو خاندان ہے، نواز شریف خاندان ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ رولنگ کلاس ہے۔ یا امریکہ میں کینیڈیز ہیں، مثلا امریکہ میں بش ہیں، اس طرح بڑے بڑے جو خاندان ہیں، UK میں اسی طرح، وہ تو پھر بھی یہ قبائلی نظام تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن کچھ خاندان ایسے ہیں جن کا طاقت زیادہ ہے، لیکن وہ عرب میں تو سب قبائلی نظام تھا، عرب میں تو قبائلی نظام، وہاں پہ سب سے جو ایلیٹ قبیلہ ہے، سب سے جو اعلیٰ قبیلہ ہے، سب سے اثر رسوخ ہے، جس ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بقیہ عرب کا حکمران ہے، وہ کون ہے؟ قریش۔ سب سے برائی کس نے کی تھی؟ پیغمبر قریش نے کیا تھا۔ سب جنگوں میں آگے کون تھے؟ قریش ہی تھے، آخر تک قریش نے ایمان نہیں لایا، زبردستی فتح مکہ کے وقت قتل ہو جاتے تبھی ایمان لائے۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ملاحم الفتن ہے سید ابن طاؤس رحمہ اللہ کی، کتاب منشورات الرضی، یہاں پر بلی فی نہی ایک باب ہے، صفحہ نمبر 122 میں، باب نہی مولانا علی علیہ السلام اولادہ ان یخرج احد منهم قبل المہد، کوئی انقلاب نہ کرے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے اولاد کو نہیں کیا، منع۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ تم تلوار اٹھا کے خروج کرو، قیام کرو حکمرانان وقت پر۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث لمبی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ، وَإِيَّاكُمْ ایام نہیں ہے، ایاکم ہے، پر حذر رہو، دجال آئیں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد سے۔ یہ دجال کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کافر ہے دجال یعنی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈی۔ من ولد فاطمہ فإن من ولد فاطمہ دجالی، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نسل سے دجال آئیں گے۔ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں وہ سب بچے ہیں۔ تب بچے تھا ابی لہب وتب، حضرت نوح علیہ السلام کی آپ اس کے بیٹے کی کہانی جانتے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے خاندان میں بہت سارے افراد تھے، انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، ان کو بہت اذیت کی ہے۔ یہ بنی عباس جو تھے نا، یہ سب بنی ہاشم میں سے ہیں، یہ چچازاد بھائی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں سب۔ انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو یکی بازی دیگر بے دردی کے ساتھ شہید کیا، یہ سب سید تھے، آپ ان کو خمس بھی دے سکتے ہیں بنی عباس۔ اسی طرح بنی فاطمہ میں سے بہت سارے افراد آئے ہیں جنہوں نے، ایک ہے عیسیٰ ابن زید ہے، عیسیٰ ابن زید، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ایک شخص تھا، اس نے مہدی ہونے کا ادعا کیا تھا مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے، اس نے منصور کے خلاف بغاوت کیا تھا، مدینے سے اس نے منصور کا جو گورنر تھا اس کو بگا کے نکال دیا چرسے کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بہت منع کیا، تم ایسا نہ کرو، تم قتل ہو جاؤ، اور اس نے مانا نہیں۔ اس کا یہ سب زیدی تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اور ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ بیعت کرو، بیعت نہیں کرو گے تو ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے۔ بہت ہی بدتمیزی کی تھی ان لوگوں نے، اور انہوں نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے، حضرت جعفر طیار جناب مسلم کے پوتے کو لات اور مکے سے مار مار کے اس بیچارے کو شہید کیا۔ تو اس طرح بہت زیادہ ہے، یعنی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بھائی وغیرہ۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کہ لوگ دنیا طلب ہوں کہ مجھے حکومت ملے، کیونکہ یہ لوگ دیکھتے تھے اپنے سامنے، جو علوی تھے نا حضرت علی علیہ السلام کے نسل سے جو سادات تھے، یہ اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں بنی امیہ نے ہم پہ کتنا ظلم کیا ہے، اور حق ہمارا بنتا ہے، بنی امیہ کو حق تو نہیں، ہمارا بابا علی علیہ السلام ہے، خلافت ان کا حق تھا، اور ان کے بعد جو ہے بنی امیہ نے قبضہ کیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بنی عباس کتنے ذلیل تھے، اور یہ جو ہے ان کا عباس کا کوئی اتنا کردار بھی نہیں ہے تاریخ میں، خدمت بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے محنت کیا، بنی عباس نے محنت کیا ہے، بنی عباس گئے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کمپین کیا ہے، بنی عباس نے بڑے عرصے تک بہت کمپین کیا، ان لوگوں نے گئے خراسان گئے تھے یہ لوگ، اور کس بات سے؟ یہی سی بات کہ ہم اہل بیت میں سے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہم ہیں، اور نہیں کہتے تھے کہ ہمیں حکومت ملنا چاہیے، کہتے تھے اہل بیت میں سے ایک فرد کو ملے گا، خلیفے کا نام نہیں بتاتے۔ اور انہوں نے
اور جو مسلمان تھے اس زمانے میں خراسان میں، ایران میں، ماوراء النہر میں، یہ لوگ تو لازمی بات ہے ان کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی تھی، احادیث ان کو سناتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سناتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سناتے تھے. دیکھیں بنی امیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تو ان کو بڑا ان لوگوں نے جوش دلایا. نتیجہ یہ ہوا 20-30 سال کے محنت کے بعد یہ بہت لشکر لے کے آئے، بہت عظیم لشکر لے کے آئے خراسان سے. ابو مسلم خراسانی کے کمان کے اندر ابو مسلم آیا تھا، بری طرح سے بنی امیہ کو شکست دی، ان کے خلیفے کو قتل کیا تھا، دمشق میں داخل ہو گئے تھے، ان کا جو کیپٹل سٹی تھا دمشق، فاتح کے طور پہ داخل ہو گئے تھے. خلیفہ ان کا فرار ہو گیا اور انہوں نے بنی امیہ کے سب سرداروں کو جمع کیا مہمانی کے لیے. بنی عباس نے مہمانی کے ہم آپ کو پارٹی دے رہے ہیں، سب کو ہاں کیا بھائی بن گئے. ان کو جب بلایا کھانے پہ جب بلایا سب کو، اور بنی امیہ کا جو وہاں پہ وہ تھا